جس میں سب سے پہلے اس رحمان اللہ کی وحدانیت، اس کی حمد و ثنا، اور اس کے بعد مخلوقات کی خلق ہونے کا طریقہ، پیدا ہونے کا طریقہ وہ ذکر کیا۔ پھر اسی خدا کے متعلق کچھ ضروری معلومات ہمیں حاصل ہوئی اس نہج البلاغہ سے، کہ پہلے خطبے سے، اور زمین کی خلقت، آسمان کی خلقت کیسے ہوئی، اس کا بیان فرمایا امیر المتقیان نے۔ اور آج جو اس پہلے خطبے کا جو باقی حصہ رہ گیا تھا، اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں، کہ جس کا ترجمہ ہم پڑھ رہے تھے، کہ فرمایا کہ پھر اللہ نے سخت و نرم اور شیریں شورہ زدہ زمین سے مٹی جمع کی۔ یہ عموماً ہمارے پاس اس مٹی کو چکنی مٹی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسے پانی سے اتنا بھگویا کہ وہ صاف ہو کر نتھر گئی، اور تری سے اتنا گوندا کہ اس میں لس پیدا ہو گئی اور چپچپاہٹ۔ اس سے ایک ایسی صورت بنائی جس میں موڑ ہیں، جوڑ اعضاء کے ہیں، اور مختلف حصے ہیں۔ پھر کیا کیا، اسے یہاں تک سکھایا کہ وہ خود تھم سکی، اور اتنا سخت کیا کہ وہ کھنکھنانے لگی۔ مٹی جب وہ ہم گھڑا بناتے ہیں تو اس وقت ٹھوکر مارے تو آواز سی آتی ہے۔ ایک وقت معین اور مدت معلوم تک اسے یوں ہی رہنے دیا، پھر اس میں روح پھونکی تو وہ ایسے انسان کی صورت میں کھڑی ہوگی جو قوائے ذہنی کو حرکت دینے والا، فکری حرکات سے تصرف کرنے والا، اعضاء و جوارح سے خدمت لینے والا، اور ہاتھ پیروں کو چلانے والا، اور ایسی شناخت کا مالک ہے جس سے حق و باطل میں تمیز کرتا ہے، اور مختلف مزوں، بوؤں، رنگوں اور جنسوں میں فرق کرتا ہے۔ خود رنگا رنگ کی مٹی اور ملتی جلتی ہوئی موافق چیزوں اور مخالف ضدوں اور متضاد خلطوں سے اس کا خمیر ہوا ہے، یعنی گرمی سردی دو متضاد چیزیں ہیں۔ تری خشکی کا پیکر ہے، تری اور خشکی دونوں متضاد چیزیں ہیں۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے چاہا کہ وہ اس کی سونپی ہوئی ودیعت ادا کریں اور اس کے پیمان وصیت کو پورا کریں، جو سجدہ آدم کے حکم کو تسلیم کرنے اور اس کی بزرگی کے سامنے تواضع و فروتنی کے لیے تھا۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ یہاں پر یہ بات اگر وضاحت کر دی جائے تو بہتر ہوگا کہ حضرت آدم کو تمام جن و ملائک، فرشتوں سب کا سجدہ کرنا وہ اللہ کے حکم سے ایسا ہی سجدہ تھا جیسے آج ہم خانہ کعبہ کی طرف سجدہ کر رہے ہیں۔ لہذا یہ نہ کہا جائے کہ جب حضرت آدم کو سجدہ تعظیمی جائز تھا تو پھر باقیوں کو کیوں نہیں جائز۔ ایسے اوٹ پٹانگ اور فضول نظریات کرنے اور سوچنے اور سننے ان کو قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ حضرت آدم کو سجدہ کرنا ایسے ہی ہے کہ اللہ کا چونکہ حکم تھا کہ سجدہ کرو، بالحقیقت وہ سجدہ حضرت آدم کو نہیں بلکہ سجدہ خود خدا کو تھا، لیکن اس حکم کی پیروی کرنی تھی کہ جس کی ابلیس نے پیروی نہیں کی اور اسے رجیم کہا گیا قیامت تک۔ تو اب اس ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اسے عصبیت نے گھیر لیا، بدبختی اس پر چھا گئی،
آگ سے پیدا ہونے کی وجہ سے اپنے کو بزرگ اور برتر سمجھا اور کھنکھناتی ہوئی مٹی کی مخلوق کو ذلیل جانا. کہا کہ یہ جو مٹی ہے نیچے گرنے والی ہے، آگ اوپر اٹھنے والی ہے، میں برتر ہوں. یہ مٹی سے پیدا ہونے والا انسان مجھ سے کم تر ہے، لہذا میں اسے سجدہ کروں یہ ممکن نہیں. جبکہ وہ یہ نہیں سوچ رہا تھا، یہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ حکم کس کا ہے. اور کھنکھناتی ہوئی مٹی کی مخلوق کو ذلیل جانا. اللہ نے اسے مہلت دی تاکہ وہ پورے طور پر غضب کا مستحق بن جائے اور بنی آدم کی آزمائش پایہ تکمیل تک پہنچے اور وعدہ پورا ہو جائے. چنانچہ اللہ نے اس سے کہا کہ تجھے وقت معین کے دن تک کی مہلت ہے. پھر اللہ نے آدم کو ایسے گھر میں ٹھہرایا جہاں اس کی زندگی کو خوشگوار رکھا. انہیں شیطان اور اس کی عداوت سے بھی ہوشیار کر دیا کہ وہ تیرا شیطان دشمن ہے، اس سے محفوظ رہنا، ہوشیار رہنا، بچ کے رہنا. لیکن ان کے دشمن نے ان کو ان کی جنت میں ٹھہرنے اور نیکوکاروں میں مل جل کر رہنے پر حسد کیا اور آخر کار انہیں فریب دے دیا. آدم نے یقین کو شک اور ارادے کے استحکام کو کمزوری کے ہاتھوں بیچ ڈالا، مسرت کو خوف سے بدل دیا اور فریب خوردگی کی وجہ سے ندامت اٹھائی. پھر اللہ نے آدم کے لیے توبہ کی گنجائش رکھی. جس وقت وہ غلطی کی جس کام سے اللہ رب العزت نے منع کیا تھا، غلطی کا لفظ تو خود غلط ہے، جس کام کے لیے اللہ نے منع کیا تھا وہ کر دیا. آزمائش تھی، ایک قسم کا امتحان تھا. پھر اللہ نے آدم کے لیے توبہ کی گنجائش رکھی، انہیں رحمت کے کلمے سکھائے، جنت میں دوبارہ پہنچانے کا ان سے وعدہ کیا اور انہیں دار ابتلاء اور محل افزائش نسل میں اتار دی. یعنی اس زمین پر اتارا کہ جس سے نسل بڑھے، بنی آدم میں اضافہ ہو، اور مقام امتحان میں چھوڑا کہ جس کے بعد نتیجہ اس کا حضرت آدم کے لیے تو جنت ہی تھی، لیکن اس کی آنے والی نسل کے لیے جنت یا جہنم کو مقر ٹھہرایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی اولاد سے انبیاء چنے، وہی پر ان سے عہد و پیمان لیا، تبلیغ رسالت کو انہیں امین بنایا، جبکہ اکثر لوگوں نے اللہ کا عہد بدل دیا تھا. چنانچہ وہ اس کے حق سے بے خبر ہو گئے، اوروں کو اس کا شریک بنا ڈالا. شیاطین نے اس کی معرفت سے انہیں روگرداں اور اس کی عبادت سے الگ کر دیا. اللہ نے ان میں اپنے رسول مبعوث کیے اور لگاتار انبیاء بھیجے تاکہ ان سے فطرت کے عہد و پیمان پورے کرائیں، اس کی بھولی ہوئی نعمتیں یاد دلائیں، پیغام ربانی پہنچا کر حجت تمام کریں، عقل کے دفینوں کو ابھاریں اور انہیں قدرت کی نشانیاں دکھائیں. یہ سروں پر بلند بام آسمان، ان کے نیچے بچھا ہوا فرش زمین، زندہ رکھنے والے سامان معیشت، فنا کرنے والی اجلیں، موتیں، بوڑھا کر دینے والی بیماریاں اور پے در پہ آنے والے حادثے، ان تمام کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک سلسلہ نبوت، سلسلہ رسالت کو تیار کیا تھا. حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو بغیر کسی فرستادہ پیغمبر یا آسمانی کتاب یا دلیل قطعی یا طریق روشن کے کبھی یوں ہی نہیں چھوڑا. ایسے رسول جنہیں تعداد کی کمی اور جھٹلانے والوں کی کثرت درماندہ اور عاجز نہیں کرتی تھی، ان میں کوئی سابق تھا جس نے بعد میں آنے والے کا نام و نشان بتایا، کوئی بعد میں آیا جسے پہلا پہچنوا چکا تھا. اسی طرح مدتیں گزر گئیں، زمانے بیت گئے، باپ داداؤں کی جگہ پر ان کی اولادیں بس گئی، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایفائے عہد و اتمام نبوت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن کے متعلق نبیوں سے عہد و پیمان لیا جا چکا تھا، جن کے علامات ظہور مشہور، محل ولادت مبارک و مسعود تھا. اس وقت زمین پر بسنے والوں کے مسلک جدا جدا، خواہش متفرق اور راہیں الگ الگ تھیں. یوں کہ کچھ اللہ کو مخلوق سے تشبیہ دیتے، کچھ اس کے ناموں کو بگاڑ دیتے، کچھ اسے چھوڑ کر اوروں کی طرف اشارے کرتے تھے. خداوند عالم نے آپ کی وجہ سے انہیں گمراہی سے ہدایت کی راہ پر لگایا
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود سے انہیں جہالت سے چھڑایا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صلی علی محمد اپنے لقاء و قرب کے لیے چنا، اپنے خاص انعامات آپ کے لیے پسند فرمائے، اور دار دنیا کی بود و باش سے آپ کو بلند تر سمجھا، اور زحمتوں سے گھری ہوئی جگہ سے آپ کے رخ کو موڑا، اور دنیا سے باعزت آپ کو اٹھا لیا۔ حضرت تم میں اسی طرح کی چیز چھوڑ گئے جو انبیاء اپنی امتوں کے لیے چھوڑتے چلے گئے، اس لیے کہ وہ طریق واضح و نشان محکم قائم کیے بغیر یوں ہی بے قید و بند انہیں نہیں چھوڑتے تھے۔ پیغمبر نے تمہارے پروردگار کی کتاب تم میں چھوڑی، اس حالت میں کہ انہوں نے کتاب کے حلال و حرام، واجبات و مستحبات، ناسخ و منسوخ، رقص و عزائم، خاص و عام، امر و امثال، مقید و مطلق، محکم و متشابہ کو واضح طور سے بیان کر دیا۔ یہ تمام قرآن کی جو آیات ہیں ان کی اقسام ہیں۔ قرآن میں ناسخ و منسوخ بھی ہیں، محکم و متشابہ بھی ہیں وغیرہ۔ مجمل آیتوں کی تفسیر کر دی، اس کی گتھیوں کو سلجھا دی۔ اس میں کچھ آیتیں وہ ہیں جن کے جاننے کی پابندی عائد کی گئی، اور کچھ وہ ہیں کہ اگر اس کے بندے اس سے ناواقف رہیں تو مذائقہ نہیں۔ کچھ احکام ایسے ہیں جن کا وجوب کتاب سے ثابت ہے اور حدیث سے ان کے منسوخ ہونے کا پتہ چلتا ہے، اور کچھ احکام ایسے ہیں جن پر عمل کرنا حدیث کی روح سے واجب ہے لیکن کتاب میں ان کے ترک کی اجازت ہے۔ اس کتاب میں بعض واجبات ایسے ہیں جن کا وجوب وقت سے وابستہ ہے اور زمانہ آئندہ میں ان کا وجوب برطرف ہو جاتا ہے۔ قرآن کے محرمات میں بھی تفریق ہے، کچھ کبیرہ ہیں جن کے لیے آتش جہنم کی دھمکیاں ہیں، اور کچھ صغیرہ گناہ ہیں جن کے لیے مغفرت کی توقعات پیدا کیے ہیں۔ کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا تھوڑا سا حصہ بھی مقبول ہے اور زیادہ سے زیادہ اضافے کی گنجائش رکھی ہے۔ یہ وہ رحمان اللہ کی اس کتاب قرآن مجید کی جو آخری کتاب ہے کہ جس نے قیامت تک رہنا ہے، اس کے مکمل معلومات آیات کس طرح ہیں، اس میں کیا کیا چیزیں ذکر ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ نے اپنے گھر کا حج تم پر واجب کیا، جسے لوگوں کا قبلہ بنایا، جہاں لوگ اس طرح کھینچ کر آتے ہیں جس طرح پیاسے حیوان پانی کی طرف، اور اس طرح رفتگی سے بڑھتے ہیں جس طرح کبوتر اپنے آشیانوں کی جانب۔ اللہ جل شانہ نے اس کو اپنی عظمت کے سامنے ان کی فروتنی اور عاجزی اور اپنی عزت کے اعتراف کا نشان بنایا ہے۔ اس نے اپنی مخلوق میں سے سننے والے لوگ چن لیے جنہوں نے اس کی آواز پر لبیک کہا اور اس کے کلام کی تصدیق کی۔ وہ انبیاء کی جگہوں پر ٹھہرے، عرش پر طواف کرنے والے فرشتوں سے شباہت اختیار کی۔ وہ اپنی عبادت کی تجارت گاہ میں منفعتوں کو سمیٹتے ہیں اور اس کی وعدہ گاہ مغفرت کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس گھر کو اسلام کا نشان پناہ چاہنے والوں کے لیے حرم بنایا ہے۔ اس کا حج فرض اور ادائیگی حق کو واجب کیا ہے، اور اس کی طرف راہ نور دی فرد کر دی ہے۔ چنانچہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ کا واجب الادا حق لوگوں پر یہ ہے کہ وہ خانہ کعبہ کا حج کریں جنہیں وہاں تک پہنچنے کی استطاعت ہو، اور جس نے کفر کیا تو جان لے کہ اللہ سارے جہاں سے بے نیاز ہے۔ یہ تھا جی ہمارا پہلا خطبہ کہ جو مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ کل سے دوسرا خطبہ سٹارٹ کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔